وعلیکم السلام جی. سر کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمد آپ سنائیں. یہ بتائیے گا، اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی ہے اور اس میں صاف اور واضح طور پر جو ہے وہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ بھارت سے ہی پڑوسی ممالک کو خطرہ لاحق ہے، اور جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں افغانستان کے بارڈر سے ہو رہی ہیں. کیا سچائی ہے اس رپورٹ کے حوالے سے؟ آپ جو ہے وہ کیا تجزیہ دیتے ہیں؟ دیکھیے یہ رپورٹ جو ہے جو آئی ہے یہ ہمارے لیے کوئی بہت حیران کن نہیں جی اور نہ ہی کوئی بڑے انکشافات ہیں، کیونکہ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت داخلی استحکام کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں بھارت اور افغانستان کا ایک بڑا فیکٹر شامل تھا. بالکل صحیح. اور میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ہمیشہ سے لکھا کہ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی راؤ اور افغان انٹیلیجنس ایجنسی کا جو باہمی نیکسس ہے وہ بنیادی طور پہ پاکستان کو کمزور کرنے کے جی کھیل کا حصہ بنا ہوا ہے. جی اسی لیے پاکستان کے اندر جب بھی کوئی واقعات ہوتے ہیں دہشت گردی کے تو اس کے تانے بانے جو ہیں وہ آپ کو افغانستان سے نظر آتے ہیں یا نظر آتے ہندوستان ہیں. سے نظر آتے ہیں. صحیح ابھی صحیح. آپ نے دیکھا کہ کراچی میں جو پچھلے دنوں کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو جی واقعہ بالکل ہوا تھا بالکل. اس کا اعتراف جو ہے وہ یہاں پہ بلوچ لڑکی پسند نے لیا، اور لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچ لڑکی پسندوں کو کون سپورٹ کرتا رہا ہے. صحیح اس لیے صحیح. اصل سوال یہ ہے کہ جو اس وقت پورے خطے کے اندر جو بھارت کا رویہ ہے وہ کافی جنگجوانہ ہے، اس میں انتہا پسندی بہت ہے، ہندوتا کی سیاست ہے، صحیح. اور خود بھارت میں موجود جو مسلمان ہیں وہ بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں. بالکل اور صحیح ابھی بالکل صحیح. ہندوستان کے اندر جو ایک اسلامی فوبیا چل رہا ہے کہ ہاں جہاں مسلمانوں کو چن چن کر مارا جاتا ہے، جی. اس میں بھی اگر آپ دیکھیے کہ جو دلی کا اقلیتی کمیشن کی رپورٹ جاری ہوئی ہے اس میں بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ دلی کے جو حالیہ فسادات ہیں جی اس میں آر ایس ایس اور جو مودی کے جو لوگ ہیں انہوں نے پولیس کی مدد کے ساتھ جو ہے نا مسلمان لوگوں کو نشانہ بنایا ہے. جی بالکل پھر اس بالکل. کے بعد ایک ہندوستان کا ایک ادارہ ہے سینٹر فار ایکویٹی، اس نے بھی اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کورونا کے باعث مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان پر الزام لگایا گیا کہ جی مسلمانوں کی وجہ سے جی. کورونا پھیلا ہے، اور کئی ہزاروں کی تعداد میں جو مزدور ہے جی مسلمان مزدور ان کو وہاں پہ نوکریوں سے برطرف کیا گیا ہے. ایسا ہی اور ہے. بلکہ یہاں تک بھی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں انہوں نے واضح طور پہ لکھ دیا کہ مسلمان تاجروں کا داخلہ ممنوع ہے جی یا مسلمان یہاں پہ کاروبار نہیں کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے. پھر گائیں ذبح کرنے کے واقعات ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت بھارت کے اپنے اندر جو ہے ایک مسلم دشمنی کی ایک لہر چل رہی ہے، بہت زبردست قسم اور کی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان دشمنی کا ایجنڈا بھی موجود ہے. جی اب یہ جو رپورٹ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے افغانستان کے تناظر میں، جی اس میں بھی دیکھیے جو ٹی پی پی کے لوگ ہیں تحریک طالبان پاکستان کے لوگ، ان میں سے بہت سے لوگ جو یہاں سے گئے ہیں وہ افغانستان کے ایک صوبے میں موجود ہیں اور صحیح. انہیں افغان انٹیلیجنس ایجنسی اور بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی سپورٹ کرتی ہے. ہوں تو یہ اب سوال صرف یہ ہے کہ رپورٹ تو یو این نے جاری کی ہے لیکن اس کے اوپر پھر کارروائی کیا ہوگی. عالمی قوتیں تو بھارت کی جو بربریت ہے چاہے وہ بھارت کے اندر ہے، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہی ہے، اور چاہے وہ پاکستان کے اندر کے جو واقعات ہیں جی اس میں ان کے تانے بانے ہیں، بالکل صحیح. ابھی تک کوئی بہت بڑا پریشر جو ہے نا ہندوستان کے خلاف عالمی دنیا سے آیا نہیں ہے. اور جی ابھی عالمی تک آیا طاقتیں نہیں ہے. جو میرا ہیں اگلا کوشچن عالمی یہی طاقتیں تھا. جی 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 تو عالمی طاقتیں جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اس وقت بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بھارت کے ساتھ کھڑی ہیں، جی لیکن ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے مودی حکومت پہ. اور یہ دباؤ جو ہے وہ صرف بھارت کے اپنے اندر سے بھی آ رہا ہے کہ جی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ظاہر ہے. مودی کی پالیسی ہے ہاں اس نے بھارت کو تنہا کر دیا ہے. ایسے ہی ہے. اب یہ ایسے ہی ہے. دیکھنا ہوگا سر کہ اصل میں یہ ایک دباؤ جو ان کے اندر سے اٹھا ہے نا، جو آوازیں ان کے اپنے اندر سے وہی ہندو کمیونٹی اٹھا رہی ہے کہ اتنا ظلم اور بربریت جو بھارت میں یہ اس مودی سرکار نے جو ہے وہ کر دیا ہے اس سے وہ بھی تنگ آ چکی ہیں کیونکہ ان کو بہت زیادہ جو فرق پڑ رہا ہے اس چیز سے. بھارت کی معروف دانشور ہیں، انسانی حقوق کی کارکن ہیں جی ارندھتی رائے، انہوں جی نے تو باقاعدہ لکھا ہے نا کہ باقاعدہ مودی کے اوپر اس وقت جو ہے مسلم دشمنی چھائی ہوئی ہے. چھائی ہوئی ہے. اسی بالکل صحیح طریقے کہہ سے رہے ہیں. ہاں وہاں پر جو انڈین جرنلسٹ ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہاں ہیں، دانشور ہیں، سب لکھ رہے ہیں. وہ بھی ابھی جی دلی کے اندر جو ہے 50 سے زیادہ جو ہے نا بڑے اہم نام جس میں بھارت کے سابق سفیر شامل ہیں، بھارت کے سابق بیوروکریٹ شامل ہیں، بالکل سیاستدان شامل ہیں، صحیح. میڈیا کے لوگ ہیں. انہوں نے ابھی یہ خط لکھا ہے بھارت کے صدر کو کہ بھارت کے جو دلی کے حالیہ واقعات ہیں اس کی ایک انکوائری جو ہے نا وہ کروائی جائے عدالتی، تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ کس کوئی بھی امام پر اقلیت جو وہاں بھارتی محفوظ ریاست نہیں جو ہے. ہے بالکل جی بالکل. باقاعدہ. اور یہ امریکہ کے ادارہ جو ہے امریکن ادارہ بھی یہ کہہ چکا ہے
کہ بھارت کے اندر نہ صرف اقلیتیں غیر محفوظ ہیں جی بالکل، بلکہ انہوں نے یہاں تک بھی الزام لگایا ہے کہ مسلمانوں کو اقلیتوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا یا تو ہندو ہو جائیں جی یا پھر بھارت چھوڑ دیں یہ ساری جی۔ صورتحال ظاہر اچھا کرتی مجھے ہے۔ یہاں تک رپورٹ ملی ہے سر کہ جو کہتا ہے نا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نے بھارت چھوڑ کے ہم اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں، ان کو واپس بھی نہیں آنے دے رہے، ان کو بھی مار رہے ہیں، ان جی کو بھی جو بالکل ہے کر وہ رہے ہیں، اور وہ زدوکوب جو کیا جا آپ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ جو شہریت کا جو بل آیا ہے ہاں اس کے اندر مسلمانوں کی شناخت کا مسئلہ ہے۔ اب جی آپ اندازہ لگائیے جی کئی دہائیوں کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کو ان سے شناخت پوچھی جا رہی ہے۔ بالکل یہ ایک بالکل ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اس وقت بھارت کے اندر بھی ٹینشن ہے بالکل اور بالکل بھارت میں اپنے بالکل علاقوں میں بھی ٹینشن پیدا ہے۔ اب دیکھیے نا آگ نیپال ایک بھارت چھوٹا لگا سا چکا ہے، یہ آگ پھیل رہی ہے جی اپنے جی اندر سے ہی جو ہے وہ یہ آگ کے شعلے جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں اور یہ خود ہی جل جائیں گے اس میں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا نیپال ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس ہاں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات خراب ہیں۔ خراب ہیں، لداخ کے اندر چین کے ساتھ اس کے چین کے ساتھ معاملات معاملات خراب ہیں۔ بالکل۔ تو وہ یہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان ہندوستان کا مسئلہ ہے بلکہ بھارت کے اپنے علاقائی جی جی ممالک کے ساتھ بھی جو سب کے ساتھ معاملات ہیں مسئلہ ہے جی وہ کافی خراب ہے۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سلمان عابد صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور تھینک بڑے یو۔ اہم نکات جو ہے وہ آپ نے اس حوالے سے جو ہے وہ سامنے رکھے کہ بھارت اگر یہ سمجھتا ہے کہ بھارت کے صرف پاکستان کے ساتھ ہی حالات ٹھیک نہیں ہے، بھارت کے تو اپنے پڑوسی کسی ملک کے ساتھ بھی حالات ٹھیک نہیں ہے، چین کی بات کر لیں، پاکستان کی بات کر لیں، افغانستان کی بات کر لیں، جس کی بھی بات کر لیں، تو وہاں پر جو ہے جو معاملات اور حالات ہیں ہر جگہ پر جو ہے وہ مودی سرکار نے جو ہے وہ جو بھی اس کی سمجھ میں آتا ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ مسلمانوں کو زدوکوب کر کے جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو اس دفعہ قربانی کی اجازت بھی جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، جس پہ اقوام متحدہ کو سخت ایکشن لینے کی اس وقت ضرورت ہے اور اس پوائنٹ کو جو ہے وہ اٹھانا چاہیے، پاکستان کی حکومت کو اٹھانا چاہیے، تمام مسلم امہ کو اٹھانا چاہیے، تمام مسلم ممالک کو مل کے بھارت کی تمام چیزوں کو بند کر دینا چاہیے، ان پہ بین کر دینا چاہیے تاکہ بھارت کو ایک دفعہ یہ پتہ چل جائے کہ جب معیشت جب کسی ملک کی تباہ ہوتی ہے نا تو تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر بھارتی باز نہیں آ رہے ہیں تو پھر اس کا یہی حال ہے کہ پاکستانی بھارتی تمام پروڈکٹ کی جو ہے وہ اس سے ختم کر دیا جائے، کسی جو ہے وہ مسلم ملک میں جو ہے وہ یہ نہیں پہنچائی جائے، ایک دبئی میں بند کر دیں، سعودی عرب میں بند کر دیں، یہ ویسے ہی جو ہے ان کی ساری معیشت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ ساری شاپنگ جو ہے وہ وہیں سے ہوتی ہے اور بڑے لوگ جو ہے وہ دنیا بھر کے جو وہاں سے جو انڈین چیزیں جو ہے وہ خرید کے جاتے ہیں تو وہاں بند کر دی جائیں، بین کر دی جائیں۔ مسلمانوں پر جو ظلم اور بربریت یہ دکھا رہے ہیں اس وقت تمام مسلم امہ کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ میں یہاں پہ بریک لوں گی، بریک کے فوری بعد ہم حاضر ہوں گے تو پھر ہمارے ساتھ جو ہے وہ آن کال موجود ہوں گے پاکستان یوتھ ونگ کے جو ہے ہمارے پاس چیئر پرسن بھی اور ساتھ جو ہے وہ جنرل سیکٹری بھی عارف رینز صاحب، وہ ہمیں جوائن کریں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھائی بتائیں ہماری یوتھ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی